عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنس. وہ کون کون سی پروسیکیوشنس تھی گزشتہ 2 سالوں میں میں ضرور بتانا چاہوں گا. جب ضلع شاہ کا مرڈر ہوا تو بہت اپسیٹ ہو گئے. یہ ہمارے ساتھی کو مار کے انہوں نے ہمارے اوپر مقدمہ ڈال دیا. دیٹ واز این اپسیٹنگ مومنٹ فار ہم وچ آئی سو. اس کے بعد جب عدت اور نکاح کا کیس آیا تو وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوئے کہ یہ بلو دا بیلٹ تھا, یہ کیس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا. باقی 280 کیس جو بنے ہیں چلو ان کی خیر ہے, مگر عدت اور نکاح از اے شیم فل کیس, یہ نہیں بننا چاہیے تھا. تیسرا, میں نے خان صاحب کو ریئیکٹ کرتے ہوئے ہمیشہ تب دیکھا ہے جب ان کو کرپشن اور ڈس آنیسٹی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے, اس پہ وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں. اور کیس نے بھی اور ایویڈنس نے بھی یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی آج دن تک ایفرٹس ہوئی ہیں ریپیٹڈلی کرمنل جسٹس سسٹم نے 280 کرمنل کیسز جو خان صاحب کے اوپر رجسٹر کیے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر کے 5 کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ دی بیسٹ کیسز ہیں. وہ سائفر تھا, وہ توشہ خانہ تھا, وہ عدت نکاح تھا, وہ القادر تھا. پچھلے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اب 2 نئے کیسز آ گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے اسسٹنس دی ہے, میں بہت کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز میں ایکویٹل ہی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایکویٹل ہی ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جج صاحب اس تمام ایویڈنس کو ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے, یا ایک دفعہ پھر ہمیں وہی سردیاں یہاں گزارنے کے بعد ساری گرمیاں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر لگاتے رہے کہ وہاں پر ہم ایکویٹل جو ہے وہ لیں. عمران خان صاحب اور ان کی فیملی نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں 1 روپے کا بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں لیا. انہوں نے آج دن تک انہوں نے کہا میں 20 سالوں سے میں یہ سوشل ورک کر رہا ہوں اور یہ میں سوشل ورک کرتا رہوں گا ریگارڈلیس آف دیز پروسیکیوشنز. مجھے یہ پروسیکیوشنز نہیں روکیں گی کہ میں جو خیر کا کام میں جو کر رہا ہوں وہ ہوتا رہے. ہم نے عدالت کو بتایا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں نیب کے جتنے بھی آج دن تک کیسز آئے ہیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان کو نقصان اور لاس کیا ہوا ہے. اپنا کیس کیا بنایا سرکار نے؟ اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں, اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا اور بنا کر دیا. جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے, پیسے کھا لیے گئے ہیں. مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل, از آپریشنل, اٹ ایگزسٹ with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے, لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے, اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا, اس کی کنسٹرکشن کو, اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات ہیں. سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے, اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی, کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا,
کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی، اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جیسے نمل میں دی جاتی ہے، جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں۔